بتائیں آپ کو کہ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو آج چیمبر میں بلا لیا ہے۔ کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سندھ سرکار پر شدید اظہار برہمی کیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، میں یہیں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو آج کی عدالت طلب کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اور جے آئی ٹی افسران پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے جے آئی ٹی افسران سے استفسار کیا، مختلف محکموں سے عدم تعاون کی شکایت کی، بتائیں کیا ہوا، جس پر جے آئی ٹی کے سربراہ نے آگاہ کیا کہ پہلے جے آئی ٹی کو بہت پریشانی ہوئی لیکن عدالت کی مداخلت کے بعد دستاویزات مل گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو آج چیمبر میں بلا لیا۔ کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا سندھ سرکار پر شدید اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اس طرح کام نہیں چلے گا، میں یہیں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مزید تفصیلات کے ہیں جانیں گے، نمائندہ نیوز جنید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید، بتائے گا مزید اس سماعت کے حوالے سے؟ جنید، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا آج کی اس سماعت کے حوالے سے۔ جنید، اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو آج چیمبر میں بلا لیا۔ کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا سندھ سرکار پر شدید اظہار برہمی۔ ایک طرف پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں تو دوسری جانب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تھرپار کرنے بچوں کی اموات کے معاملے پر چیف سیکرٹری سندھ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے بتایا کہ تھر پارکر میں سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی شعبہ تشکیل دیا۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دیگر محکموں کے ہوتے ہوئے اس محکمے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے 105 ارب روپے کا بجٹ بھی اس محکمے کو دے دیا۔ عدالت نے اسپیشل ڈپارٹمنٹ پر خرچ کیے گئے بجٹ کی آڈٹ کا بھی حکم دیا۔ 3 ہفتے میں فورینزک آڈٹ کی رپورٹ مانگ لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگلی بار کراچی آؤں گا تو آپ اپنے پیسوں سے ٹکٹ خرید کر تھر پار کر جاؤں گا، میں وہاں کے لوگوں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کراچی رجسٹری پہنچے تو سائلین کی بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی۔ سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری کے باہر شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا۔ پاکستان کوارٹرز کے مکین، لاپتہ افراد کے اہل خانہ، ڈاؤ ڈینٹل کالج کی طالبات نے مظاہرہ کیا اور چیف جسٹس نے ان کے مطالبات حل کرانے کے لیے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ رجسٹری سے باہر آئے اور سائلین سے ملے اور انہیں مسائل کے حل کا یقین دلایا۔ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی کراچی آمد، شہریوں نے چیف جسٹس سے امیدیں باندھ لی۔ سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین اور لینڈ مافیا کے ستائے متاثرین، طلبہ ہوں یا خواجہ سرا، سب نے ہی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا۔ ڈاؤ ڈینٹل کالج کے 300 سے زائد طلبہ کا کالج پی ایم ڈی سی سے رجسٹرڈ نہ ہونے پر کالج انتظامیہ کے خلاف بھی احتجاج۔ ننھی عمل عمر کے والدین بھی انصاف کی فریاد لیے سپریم کورٹ کے باہر آن پہنچے۔ اسٹیل مل ملازمین نے بھی واجبات کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازم خواجہ سرا بھی مستقل نہ کیے جانے پر شکایت لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان آج اور کل سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ جنید شاہ، نیو نیوز کراچی۔ کراچی میں پارکس اور سرکاری اراضی پر قبضے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کا میئر کراچی سے اہم مکالمہ ہوا۔ چیف جسٹس نے میئر کراچی وسیم اختر سے استفسار کیا، میئر صاحب آپ نے کراچی میں اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کروا دیا؟ خدا کا خوف کرے، کیا پھر لسانی فسادات کروانا چاہتے ہیں؟ اب ختم کریں اور دفن کریں اس لسانیت کو۔ چیف جسٹس نے کہا یہاں کوئی مہاجر اور پنجابی نہیں، سب پاکستانی ہیں، مت کریں ایسی باتیں، آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی حل نکالتے ہیں، آپ کا کام بھی انصاف کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے میئر کراچی وسیم اختر کو بتایا کہ پارک سے تجاوزات ختم کر دی ہیں، غیر قانونی شادی ہالز گرا دی ہیں، اب کنٹرول میرے پاس ہے اور کام ہو رہا ہے۔ جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ آپ نے صدر کا علاقہ ٹرانسپورٹ مافیا کو دے دیا ہے، برا حال ہے پورے علاقے کا۔ اس پر وسیم اختر نے موقف اپنایا کہ وہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر کارروائی نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو نوٹس جاری کر دیا اور پہلے ماڈل کے طور پر صدر کے علاقے کو مکمل صاف کروانے کی ہدایت کر دی۔ سماعت ختم ہونے پر میئر کراچی وسیم اختر نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی۔
انکروچمنٹ پہ جو چیف جسٹس صاحب نے کنسرن شو کیا ہے وہ انشاءاللہ کل اس پہ فیصلہ ہوگا. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا گیا ہے تاکہ ہم ایک ماڈل ایریا بنائیں. ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس میجسٹیریل پاورز نہیں ہیں, اس کے باوجود ہم جو اویلیبل ہے ہمارے پاس ریسورسز اس میں رہتے ہوئے ہم. دوسری جانب کراچی انسداد تجاوزات سیل کی ایم جناح سے لے کر گرو مندر تک سڑک کے اطراف میں کارروائی. دکان سٹال اور ٹھیلے قبضے میں لے لیا. آپریشن کے دوران پولیس کی نفری بھی موجود تھی. آپ کو بتائیں کہ کراچی انسداد تجاوزات سیل کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی. تفصیلات کہیں جانیں گے نمائندہ نیوز سرفراز قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز بتائے گئے اس آپریشن کے حوالے سے. جی, کراچی شہر میں روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے, جس کی سربراہی سینئر ڈائریکٹر انسداد تجاوزات KMC خود کر رہے ہیں بشیر صدیقی. آج ڈسٹرکٹ چیف گلشن اقبال میں جب کارروائی کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے افسران پہنچے تو ان پر لینڈ مافیا کی جانب سے حملہ کیا گیا, جس میں دو ملازم جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ گلشن اقبال میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا. پولیس کی آمد نے تمام لینڈ گریبر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس کے ساتھ ایم اے جناح روڈ پر جتنے بھی تجاوزات تھی انہیں بھی مسمار کر کے جتنا بھی سامان تھا قبضے میں لے لیا گیا ہے. جبکہ KMC کے ڈائریکٹر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عدالتی احکامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بلکہ بلا تفریق یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اگر کوئی تاثر لاتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر یا کسی ذاتی دشمنی پر یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ کارروائی کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بہت مختلف. شکریہ سرفراز قائم خانی آپ کا. ادھر وزیر ریلوے نے کراچی والوں کو بڑی خوشی دے دی. وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی میں لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ کر لیا. ٹرین دھابیجی, لانڈھی اور کراچی کے درمیان چلے گی. 100 روز میں 10 ٹرینیں چلانے کا وعدہ پورا کریں گے. صدر مملکت عارف الوی ٹرین سروس کا افتتاح کریں گے. کراچی والوں کے لیے خوشخبری, وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی میں لوکل ٹرین چلانے کا فیصلہ. وفاقی وزیر ریلوے شیخ کا کہنا ہے ٹرین ڈھابیجی, لانڈی اور کراچی کے درمیان چلے گی. صدر مملکت عارف الوی ٹرین سروس کا افتتاح کریں گے. 100 روز میں 10 ٹرینیں چلانے کا وعدہ پورا کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کے لوگوں کے لیے لوکل ٹرین کا مزدوروں کے لیے وعدہ کیا تھا, وہ آج پورا کیا جا رہا ہے. 31 تاریخ کو 4 بجے پریزیڈنٹ پاکستان عارف الوی صاحب افتتاح کریں گے. یہ ہمارا 60 دنوں میں 6ٹھی ٹرین ہے. انشاءاللہ تعالی 100 دنوں میں 10 ٹرینوں کا اور 15 فریٹ ٹرینوں کا ٹارگٹ پورا کریں گے. شیخ رشید کہتے ہیں مزدوروں سے کیا گیا وزیر اعظم کا وعدہ پورا ہو گیا. میاں والی, لاہور اور سکھر ایکسپریس کے بعد سندھ کا رخ کیا ہے. کراچی حیدرآباد شٹل ٹرین کا بھی آغاز ہو گیا. اور ہل میٹل ریفرنس میں نواز شریف 100% جیل جائیں گے. فواد چودھری نے بیان دے کر عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, انہیں طلب کیا جائے. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کے وکلاء نے وزیر اطلاعات کے بیان پر اعتراض اٹھا دیا. جج ارشد ملک نے ریمارکس دیے کہ فواد چودھری کا انٹرویو دیکھا نہیں, جائزہ لے کر اس کا نوٹس جاری کریں گے. احتساب عدالت نے نواز شریف کے وکلاء کو باقاعدہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی. فواد چودھری کو الہام ہوا یا چڑیا آ کر بتاتی ہے. نواز شریف 2 ریفرنسز میں 100% جیل جائیں گے. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کے وکلاء نے وزیر اطلاعات کے بیان پر اعتراض اٹھا دیا. وکیل حاجہ حارث نے کہا کہ فواد چودھری نے بیان دے کر عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. وزیر اطلاعات کے بیان کا پورا اسکرپٹ منگوایا جائے, عدالت طلب کیا جائے. جج ارشد ملک نے ریمارکس دیے کہ آپ پر 302 کا کیس ہو تو آپ بھی کہنا شروع کر دیں, بری ہو جائیں گے. فواد چودھری کا انٹرویو نہیں سنا, آج کل ٹی وی نہیں دیکھتا. انٹرویو کا پورا جائزہ لے کر فواد چودھری کو نوٹس کرنا ہوا تو کر دیں گے. عدالت نے نواز شریف کے وکلاء کو باقاعدہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت دی. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فواد چودھری نے بیان دیا نواز شریف 100% جیل جائیں گے. عمران خان کی ساری کابینہ ذہنی طور پر ڈی چوک میں بیٹھی ہے. فواد چودھری کے بیان کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. ایک عدالت احتساب کورٹ میں لگی ہے, دوسری فواد چودھری نے لگا رکھی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں پر خود ساختہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. حق حاصل ہے فواد چودھری صاحب کو کہ وہ ایک ایسا کیس جس کا ریفرنس اس وقت نیب کورٹ میں جاری ہے اور فیصلہ آنے والا ہے, جس کی ایک عدالت نیب کورٹ کی ہے اور ایک عدالت فواد چودھری صاحب نے خود لگائی ہوئی ہے, تو اس پہ ہم نے ان کو کہا کہ اس کا سخت ایکشن لیا جائے.
ट्रांसक्रिप्ट मंगाई जाए और फवाद चौधरी साहब को तलब किया जाए कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर किसने उनको बताया है कि पहले वो बताते हैं 50 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, फिर बताते हैं उनकी जो कैबिनेट है कि 100 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अभी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, और कल रात को उन्होंने बयान दिया कि 100% नवाज शरीफ साहब। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाटर बोर्ड के दफ्तर पर छापा मारा। अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद की गैर हाजिरी पर भड़क उठे। मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती और शोकॉज नोटिस देने के अहकामात भी जारी कर दिए। वज़ीर बल्दियात ने ढौक मुलाजमीन की बहाली के लिए कमेटी भी तश्कील। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सुबह सवेरे वाटर बोर्ड के दफ्तर पर छापा। अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद। वजीर बल्दियात ने गैर हाजिर मुलाजमीन की तनख्वाहें काटने और शोकाज नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। साथ ही वार्निंग दी, वाटर बोर्ड अफसरान अपना किबला दुरुस्त करें वरना सख्ती से निपटेंगे। सईद गनी ने वाटर बोर्ड के एडहाक मुलाजमीन की बहाली के लिए सेक्रेटरी बल्दियात की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगी, जबकि गौस मुलाजमीन के लिए अदारे में कोई जगह नहीं होगी। रुक करते हैं लाहौर का, जहां बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लेस्को तर्जुमान का कहना है ऑपरेशन आखिरी बिजली चोरी रोकने तक जारी रहेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि बिजली चोरों के खिलाफ किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई बासर शख्सियत मुदाखलत करती है तो उसका नाम और ओहदा आला हुक्काम तक पहुंचाया जाएगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा अभी से ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और किन इलाकों में भी ये कार्रवाइयाँ की गई? ये आज सुबह इजलास हुआ है लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद परवेज चट्टा की सरबराही में, जिसमें तमाम एसडीओ जो लेस्को के अंडर हैं उनको हदायत जारी की गई हैं वहाँ से कि वो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करो। और ये अहकामात मिलते ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। टाउनशिप 12 ब्लॉक में एसडीओ कॉलेज रोड टाउनशिप जो इमरान अंजम की क़यादत में ये ऑपरेशन शुरू किया गया है 12 ब्लॉक में। और बीड़ गांव में कुछ दर्जनों जो बिजली चोर हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। उनके खिलाफ FIR भी बाद के खिलाफ दर्ज करा दी गई है और बाद के खिलाफ जारी हैं कि वो उनके कनेक्शन काट के मुकदमा दर्ज कराए जाए और उनको डिटेक्शन बिल भी डाले जाएंगे। इस हवाले से जब बात हुई लेस्को तर्जमान से तो उनका कहना था क्योंकि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी अहकामात है कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। और कल रात ही उमर अयूब साहब जो बिजली के या लेस्को जो अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके वजीर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ फैसले किए गए हैं। आज बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब अपडेट कर रहे थे। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स कमी से 39,485 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 21 पैसे बढ़ गई। $1 132 रुपए 41 पैसे का हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज की? जी, अभी की जो सूरत हाल है ये है कि 69 पॉइंट्स की कमी हुई रह गई है और 39,562 पे स्टॉक मार्केट आ गई है। आज जो है चूंकि जो 1500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था मंगल के दिन, उसके बाद से अब मार्केट में करेक्शन का दिन था क्योंकि आज जो सौदे हैं वो सेटल होने थे, जिसके बायस जो है लोग अपने जो ओवरबॉट पोजीशन थी उसको स्क्वायर करते हुए हिस्से बेच रहे हैं और इस वजह से मार्केट कुछ मंदी का शिकार है। मगर मार्केट रेंज बाउंड है, इस वक्त कारोबारी सरगर्मियां बहुत कम है और जो सरमायाकार है वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो डॉलर है उसकी तलब में इजाफा हुआ है इंटरबैंक मार्केट में, जिसके बायस जो है इसमें हमें 132 रुपए 50 पैसे से ज्यादा पे डॉलर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत शुक्रिया राजा कामरान, अपडेट कर रहे थे। PTI का बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने के लिए निज़ाम की तब्दीली का दावा सियासी मसलहत का शिकार होने लगा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है। मज़ीद जानेंगे अहमद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में भी बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान और वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा ने महकमा बल्दियात और कानून के मुश्तरका इजलास में मुजव्जा बल्दियाती बिल के खुदोखाल से मुतालिक 15 सितंबर को वजीर आज़म इमरान खान को आगाह किया।
نئے بلدیاتی سیٹ اپ میں کونسلر کو بھی ترقیاتی اسکیمیں دینے کا اختیار حاصل ہوگا، جس سے گراس روٹ لیول پر اختیارات کی تقسیم، مسائل کی نشاندہی کا موقع میسر آ سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی میکانزم ہی موجود نہیں جس کے تحت وہ بلدیاتی نظام کو تحلیل کر کے نئے انتخاب کا انعقاد کر سکے۔ موجودہ بلدیاتی نظام کی مدت آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ اگر اس نظام کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا جائے تو بھی پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہونے والے وائس چیئرمین اور کونسلر 1 سال بعد پھر دوبارہ الیکشن میں جائیں گے۔ تمام حالات کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ بلدیاتی نظام کی میعاد مکمل ہونے کے بعد ہی نیا نظام متعارف کروایا جائے۔ کیمرہ ٹیم احمد قریشی۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ قابض بھارتی فوج نے ضلع بارہمولہ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ 2 روز کے دوران مقبوضہ آبادی میں شہید کشمیریوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ بارہمولہ میں تعلیمی ادارے بند، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی انتہا کو پہنچ چکی۔ قابض بھارتی فوج نے ضلع بارہمولہ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا اور 2 روز کے دوران مقبوضہ آبادی میں شہید کشمیریوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت انتہا کو پہنچ گئی۔ قابض بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں ضلع بارہمولہ میں کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ حریت رہنماؤں نے نماز جمعہ کے بعد شہادتوں کے خلاف پرامن مظاہروں کا اعلان کیا۔ احتجاج میں شرکت سے روکنے کے لیے حریت رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں تعلیمی اور کاروباری مراکز بند اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔ کشمیر ایک دن انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ادھر اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اقدامات کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا، مسئلہ کشمیر کے لیے سب متفق ہیں اور رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ آزادی کشمیریوں کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر پر قومی اتفاق رائے آج بھی موجود ہے اور یہ خوشحال بات ہے۔ ہمارے بہت سے موضوعات پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس ایشو پر ہم متفق ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بحالی امن کے لیے خواتین کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے حقوق کی پامالی کی رپورٹ پیش کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اور عالم اسلام کے لیے بڑی خبر، یورپی عدالت نے توہین رسالت پر سزا کو درست قرار دے دیا۔ متعصب خاتون کو جرمانے کی سزا جائز قرار دے دی گئی۔ ادھر ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ویلڈر کے گستاخانہ ٹویٹ کرنے پر دفتر خارجہ نے ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر لیا۔ واقعے پر سخت احتجاج کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ کے عمل سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے ایک متعصب آسٹرین خاتون کو توہین رسالت پر عائد جرمانے کو درست قرار دے دیا۔ مذکورہ خاتون نے 2008-9 میں توہین آمیز اور نفرت انگیز سیمینار کروائے تھے۔ مسلمانوں کی شکایت پر آسٹرین حکومت نے خاتون کو $548 جرمانہ کیا تھا۔ ادھر ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ویلڈر کے گستاخانہ ٹویٹ پر پاکستانی دفتر خارجہ نے ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر لیا۔ سیکرٹری خارجہ تیمینہ جنجوعہ نے سفیر کو پاکستانی عوام اور حکومت کی تشویش سے آگاہ کیا۔ کراچی میں رینجرز کی کارروائیاں جاری ہے۔ ملیر میں سی ٹی ڈی کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران اغوا برائے تاوان میں ملوث برطرف انسپکٹر ظہیر احمد عرف گل کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے غیر قانونی کلاشنکوف، رائفل، دستی بم اور مختلف ممالک کی کرنسیاں بھی برآمد ہوئیں۔ کراچی کے علاقے ملیر میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی۔ اغوا برائے تاوان میں ملوث برطرف انسپکٹر ظہیر احمد عرف گل کو حراست میں لے لیا۔
तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम लियारी गैंग वार के कारकुनों को असला और गोला बारूद फराहम करता था। 2016 में जहीर अहमद को अगवा बराए तावान में मुलव्विस होने की वजह से ओहदे से हटाया गया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी क्लाशनकोफ राइफल, दस्ती बम और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी बरामद हुई। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट लाहौर में मुनशियात केस में मुलव्विस गैर मुल्की मॉडल ट्रीसा केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर की जानिब से गवाहान के बयानात पर जिरह की गई। अदालत में अब तक बतौर गवाह 8 कस्टम अफसरान शहादतें कलम बंद करा चुके हैं, जबकि अदालत ने 9 कस्टम अफसरान को बतौर गवाह तलब कर रखा है। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 29 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि सेशन कोर्ट लाहौर में मुनशियात केस में मुलव्विस गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर की जानिब से गवाहान के बयानात पर जिरह की गई और अदालत ने अब तक बतौर गवाह 8 कस्टम अफसरान शहादतें कलम बंद करा चुके हैं, जबकि अदालत ने 9 कस्टम अफसरान को बतौर गवाह तलब कर रखा है। अहम खबरों पर नजर डालते हैं इस राउंड अप में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने ओहदे पर बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाक और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौका अपनाया एक जज के मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होने की तारीफ आइन से मुतसादिम है। सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर खवातीन को बेहरमती का निशाना बनाने वाला मुजरिम अंजाम को पहुंच गया। मुल्तान की सेशन कोर्ट ने मुलजिम को 2 मुकदमात में मुजमई तौर पर 87.5 बरस कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। मुलजिम बशीर पर 2 खवातीन को बेहरमती का निशाना बनाने का इल्जाम था। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अस्पतालों के सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ANF की खुफिया इत्तला पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया से मनशियात रखने वाला मुसाफिर मोहम्मद रमजान गिरफ्तार। मुलजिम के ट्रॉली बैग से 1.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अनवार उल हक ने मौसम सरमा के लिए सूबे भर की जिला इंतजामिया के औकात तब्दील कर दिए। सूबे भर की जिला अदालतें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुकदमात की समाअत करेंगी, जबकि जुम्मे के रोज अदालतें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मुकदमात पर समाअत करेंगी। मोहब्बत की निशानी भारत के ताजमहल की कहानियां तो सबने सुनी हैं। आज हम आपको मुल्तान के एक ऐसे ताजमहल की सैर कराते हैं जिसको मुल्तान के ताजिर ने अपनी बीवी की लाजवाल मोहब्बत में तैयार किया। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो आम ईंटों से बना मकबरा भी संगे मरमर के ताजमहल की बराबरी कर सकता है। मुल्तान के हसन परवाना कब्रिस्तान में खूबसूरत सफेद रंग के मकबरे को मोहब्बत की अलामत ताजमहल का नाम दिया गया है। उन्नीस सौ 1955 में ताजिर मोहम्मद सुलेमान ने अपनी बीवी हाजन माई की वफात के बाद आगरा से खसूसी तौर पर ताजमहल का नक्शा मंगवाकर मकबरे को ताजमहल की शक्ल दी। अपने हिसाब से नक्शा बनवाया, ताजमहल का नक्शा लिया है और जिसने जो नक्शा लाया है ना उसको भी उसने अपना हिसाब दिया है। मुगलिया तर्ज के नक्शो निगार आज भी ताजिर मोहम्मद सुलेमान की लाजवाल मोहब्बत की निशानी है। इस ताजमहल नुमा मकबरे में मुख्तलिफ तारीखी इमारतों की तस्वीर भी बड़ी महारत से बनाई गई हैं। 55 में बनी है तो 10-12 साल 15 साल तक जब तक वो जिंदा रहा तो ये मिस्त्री लगा रहा और ये फूल बूटे चारों तरफ से खूबसूरती थी, रंग था, हर चीज पिछाड़े भी आगे भी सब कुछ। ताजिर ने अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश की तकमील में मकबरे के साथ मस्जिद की तामीर भी करवाई। मुल्तान के शहरी ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल की तर्ज पर ये मकबरा तामीर करवाकर मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन फयाज बाका के साथ आसिफ बलोच, न्यू न्यूज़ मुल्तान।